حدیث کی دروس کو عام کرو، اس صدا اور آواز کو اٹھاؤ۔ اللہ آپ کے زندگیوں میں انشاءاللہ قرآن و حدیث کے عقیدے کی وجہ سے برکت ڈالے گا انشاءاللہ، اور قرآن و حدیث کے ساتھ متصل اور اس کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ سب کے پریشانیوں کو ختم کرے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا کہ ہم اخلاص کے ساتھ قرآن کو تھامے رکھیں اور احادیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں لائے۔ آج ہمارے غموں کو دیکھو، شادیوں کو دیکھو، معاملات کو دیکھو، اللہ کی قسم زندگی کی ہر باب میں ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑا ہے۔ دیکھو مسلمان کی عقائد کو، مسلمان نام پر تو مسلمان ہے لیکن مسلمان کے عقیدے میں قرآن نہیں۔ مسلمان نام پر تو مسلمان ہے لیکن مسلمان کے عقیدے میں سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ بھائیو، قرآن و حدیث اس کو سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور جو علماء قرآن و حدیث کے منہج کو بیان کر رہے ہیں، اے بھائیو، اے عوام لوگو، ہماری سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو علماء قرآن کی دعوت دیتے ہیں، احادیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیتے ہیں، اس کے ساتھ شانہ بشانہ انشاءاللہ کھڑا ہونا ہے، اور اس کے سپورٹ میں ہمارے لیے شامل ہونا ہے، اور انشاءاللہ اس قرآن و حدیث کی آواز کو تمام کراچی والوں تک پہنچانا ہمارا ذمہ داری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ زندگی کا مقصد بنانا ہے بھائیو۔ قرآن و حدیث ہمارے زندگی کا مقصد ہے۔ ہم دنیا کمانے میں اتنے مصروف ہیں کہ ہم اللہ کے کتاب سے بھی بے خبر ہیں۔ دنیا کمانے میں آج مسلمان اتنی مصروف ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی خبردار نہیں۔ یہ درد اپنے دل میں پیدا کرنا ہے۔ اگر آج موت آ گیا، آج ہمارا زندگی ختم ہو گیا اور ہم رب کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو بھائیو آپ جواب دو، کیا ہم نے قرآن کو اپنے عقیدے کا امام بنایا ہے؟ کیا ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے عقیدے کے اندر داخل کیا ہے؟ نہیں۔ لہٰذا اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ہمارا یہ فرض ہے اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن سیکھنا ہوگا، قرآن سمجھ کر پڑھنا ہوگا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل میں شامل کرنا ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا تمام امت جنت جائے گا، تمام امت۔ یہ علماء سمجھتے ہیں کل امتی سور موجبہ کلیہ کا، اثبات المحمول لجمیع افراد الموضوع، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے وہ جنت جائے گا، الا من ابا، لیکن جس نے انکار کیا وہ جنت نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من ابا، کون ہے انکار کرنے والے؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی
دخل الجنہ، وہ جنت جائے گا۔ اب ہم آج موازنہ کریں کہ ہمارے کانوں تک جب بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچتی ہے اور آتی ہے تو کیا ہم اس حدیث کو مانتے ہیں یا لوگوں پر پیش کرتے ہیں کہ علماء کا اس حدیث کے متعلق کیا رائے ہے؟ ہم نے محمد مصطفیٰ کی اطاعت میں کسی اور کو حاکم بنایا ہے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود حاکم بنایا ہے؟ تو فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا تو اس نے انکار کیا، اور جس نے انکار کیا وہ جنتوں نہیں جائے گا۔ بھائیو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، عقائد بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدے جیسے بنانا ہوگا، اور اعمال بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے ساتھ برابر کرنا ہوگا۔ یہ دنیا کی مختصر زندگی، یہ اللہ نے ہمیں مہلت دیا ہے، موت کے بعد تمام انسانیت کا یہی پکار ہوگا، یہی رونا ہوگا۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ قیامت کے دن ہر مجرم کا سر نیچے ہوگا، ناکسو رؤوسہم عند ربہم، اور کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ ہم نے دیکھا جہنم کو اپنی آنکھوں سے، اے اللہ ہم نے عذاب کو بھی دیکھا، فرجعنا، اے اللہ ہم کو دوبارہ دنیا منتقل کر لینا، نعمل صالحا انا موقنون، ہم نیک عمل کریں گے لیکن پھر دنیا کی طرف آنا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے۔ اے کراچی والو، حق کو بھی سمجھ لو، حق قرآن ہے، حق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ ہر اس عالم کی بات حق ہوگی جو اپنے قول کو قرآن کے مطابق کرے گا، جو قرآن سے بیان کرے گا وہ حق پرست ہوگا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرے گا وہ حق پر ہوگا، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو معیار حق بنائے گا وہ حق ہوگا۔ اے کراچی والو، کان کھول کر سنو، آخرت کی تیاری میں ہمیں مشغول ہونا ہے۔ جو قرآن کے علاوہ، جو احادیث کے علاوہ اپنے اکابر کی طرف دعوت دے، اپنی کتب کی طرف دعوت دے، اپنی جھنڈے اور تنظیم کی طرف دعوت دے، اللہ کی قسم یہ حق پرست نہیں ہو سکتا۔ حق کا ایک پہچان ہے، حق کے لیے ایک علامت ہے، اور وہ علامت ہے قرآن و حدیث۔ اونچی آواز سے بولو، وہ کیا ہے؟ یہ حق کی علامت ہے۔ ہم شخصیت کو نہیں دیکھتے، ہمارے اور دیگر علماء میں فرق کیا ہے؟ اس باریک فرق کو سمجھو، بس میری آخری باتیں ہیں۔ ہمارے نزدیک شخصیت کا کوئی اعتبار نہیں، دلیل کا اعتبار ہوگا۔ شخصیت کتنا ہی کمزور ہوگا، ہمارے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن ہے یا حدیث یا اجماع صحابہ؟ اگر شخصیت بہت کمزور ہو لیکن اس کا دلیل قرآن و حدیث ہو، اللہ کی قسم وہ ہمارے لیے وقت کے بادشاہ سے بھی بڑا بہتر آدمی ہے۔ اور اگر شخصیت
بہت بڑا ہو، شخصیت بہت مقام والا ہو، علم کے لحاظ سے بھی منطقی، فلسفی، نحوی، صرفی ہو، لیکن بات جب کرتا ہے تو اکابر کی کرتا ہے، بات تنظیم کی کرتا ہے، بات خوابوں کی کرتا ہے، تو وہ شخصیت کتنا بڑا ہو، ہمارے سامنے دلیل نہ ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ العرض، ہم شخصیت کو نہیں دیکھتے، ہم دلیل کو دیکھتے ہیں، اور لوگ دلیل کو نہیں شخصیت کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارا فرق ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ شخصیات سے متاثر ہوگے یا قرآن و سنت سے؟ فکر آخرت کے لیے یہ سب سے اساسی چیز ہے کہ اللہ ہمیں موت بھی اس عقیدے پر دے کہ ہمارا منہج قرآن و حدیث ہو، اور اگر منہج قرآن و حدیث نہ ہو تو اے کراچی والو، کان کھول کر اللہ کا یہ فرمان سنو جو قرآن میں موجود ہے۔ بہت لوگ ایسے ہوگے جنہوں نے دین کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ کیا ہو، اس نے اپنے دل میں ایک گمان کیا ہو کہ میں علماء کا خدمت کر رہا ہوں، لیکن قرآن نے فرمایا ہے یہ لوگ قیامت کے دن کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، اے رب، ربنا اطعنا، اس کو اطاعت کا نام کیوں دیا یار؟ اس کو تقلید کا نام دینا تھا، کیوں اطاعت کہا؟ پتہ لگ گیا اطعنا، یہ لوگ اپنے اکابر کی بات کو اس اندازے سے مانتے تھے جس اندازے سے محمد مصطفیٰ کی بات مانی جاتی ہے۔ اور یہ آج آپ کے علاقے سے تو میں خبر نہیں ہوں، ہمارے علاقوں میں یہ رواج ہے، اگر تو کسی کو کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین اور آمین کیا ہے تو یہ لوگ کہتا ہے اچھا جی بات تو ختم ہو گئی، لیکن ہمیں بتا دینا کیا ہمارے امام نے بھی کی ہے؟ اگر تو نے کہا امام نے نہیں کی تو وہ کہے رسول اللہ نے اگر 100 مرتبہ بھی کی ہے تو ہمارے لیے امام کی بات کافی ہے۔ لوگوں نے عوام کی ذہن اس طرح بنائی ہے یار۔ میں نے جب اعلان حق کیا تو انتہائی مصیبت تکالیف لوگوں نے پہنچائی، اور بات یہ کر رہا تھا کہ اس نے مذہب کو چھوڑا ہے، امام کو چھوڑا ہے۔ میں نے کہا اگر مذہب قرآن و حدیث ہو تو میں تو اب مذہب میں داخل ہوا ہوں، اور اگر مذہب قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی اور چیز ہو تو یہ تو آپ کی بھی غلط فہمی ہے، آپ بھی اس کو چھوڑ دیجئے۔ بہرحال جہنم میں، اے عوام اس بات کو ذرا غور سے سنو، آخری بات ہے، اپنی زندگی کو لہو لعب میں برباد نہ کرنا۔ اے کراچی کے عوام یہ درد دل غور سے سن لینا، اپنی زندگی کو برباد نہ کرنا، دین کے نام پر بے دینی نہ کرنا، اسلام اور علماء کی خدمت کے نام پر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بنانا۔ یاد رکھنا جہنم میں ایک فریاد یہ ہوگا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے رب العالمین ہم تو اکابر کے پیچھے لگے تھے، وہ منطقی بھی تھے، صرف و نحو کے ڈگریوں سے بھی لبریز تھے، اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، یہ تو ہمیں کہتے تھے یہ جبال العلم ہے، یہ فقیہ ہے، ہم نے بات مان لی، فاضلونا السبیل، ان سادات نے، ان اکابر نے ہم سے راہ حق بند کر دی،
اور ہم سے یہ راہ گم ہو گئی۔ اللہ فرمائے گا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، سب کو دو چند عذاب دو۔ میں نے قرآن عوام کے لیے بھی نازل کیا تھا، علماء کے لیے بھی نازل کیا تھا۔ اے عوام مطمئن رہو، ہوشیار رہو، اپنے زندگی کو خوابوں میں، قصوں کہانیوں میں، لوگوں کی اقوال میں ضائع نہ کر، قرآن کو سینے سے لگاؤ، احادیث کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور اس مشن قرآن و حدیث کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ انشاءاللہ آپ کا آخری دن ایسا ہوگا جیسا قرآن نے فرمایا ہے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے ہمارے استقبال کے لیے آئیں گے، لیکن جب ہم نے قرآن پہ عمل کیا، ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پہ عمل کیا، اور علماء طلباء آپ کو مختصر انداز میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کے متعلق تو رب نے، محمد مصطفیٰ نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، خیارہم فی الجاہلیتی خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا۔ اے لوگو، اے علماء، آپ نے تو قرآن و حدیث کے میدان میں قدم رکھی ہے، مضبوط رہو، قرآن و سنت پر مطمئن رہو۔ یہ فتنوں کی دور ہے، کسی کی آواز سے متاثر نہ ہونا، کسی کی تحقیقات سے متاثر نہ ہونا۔ کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو، ہم اس کے قول کو اللہ اور اس کے رسول کے قول کے مقابلے میں نہیں مانتے۔ یہ عزم کرنا اے علماء طلباء، اگر ہم نے قرآن و سنت کی آواز اٹھائی تو یہ عوام سادہ لوگ ہے، یہ علماء کی مانتے ہیں۔ لوگوں سمجھ جاؤ، یہ فتنوں کی دور ہے، انکار حدیث جیسے فتنے، بریلویت جیسے فتنے، ہزاروں فتنے، یہ تو چھوڑ دو۔ آج تو ہمارے نوجوان فتنہ استشراق، دہریت اور الہاد کے مرتکب بن گئے ہیں۔ اس پروفتن دور میں اے علماء، اے طلباء، اس امت اور اس عوام پہ رحم کرنا، لوگوں کی اقوال کے بجائے، تنظیموں، پارٹیوں، جھنڈوں کے بجائے اس ان عوام کو قرآن و حدیث کی دعوت دو، قرآن و حدیث کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی دعوت کی وجہ سے ہمارا زندگی بھی روشن ہو جائے گا، انشاءاللہ ہمارا آخرت بھی روشن ہو جائے گا۔ اے کراچی والو، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لینا، انشاءاللہ قرآن و حدیث کو اپنے عقیدے کے اندر داخل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اے کراچی والو، قرآن و حدیث کے اس پیغام کو انشاءاللہ آگے پہنچائیں گے یا نہیں پہنچائیں گے؟ اپنے بھوکے پیٹ پر بھی اس عقیدے کی خدمت و بیان کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اور جو علماء حق قرآن و حدیث کو بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہوگے یا نہیں ہوگے؟ اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل دے۔